بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حذیفہ، آپ دیکھ رہے ہیں حذیفہ ٹی وی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عظیم فراست اور عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ ان کے واقعات اور ان کے فیصلے یقیناً آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ آج بھی ایک خوبصورت فیصلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی سوالی آتا، یہود و نصارہ آتے تھے، حضرت عمر سے سوال کرتے اللہ سے متعلق، اس کائنات سے متعلق، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو حضرت علی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ علی تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتے تھے کہ تم نے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو عورتوں کا ایک جھگڑا لایا گیا۔ ان دو عورتوں میں جھگڑا یہ تھا کہ ایک کے ہاں بیٹا ہوا تھا، دوسرے کے ہاں بیٹی ہوئی تھی۔ لڑائی یہ تھی کہ جس کے ہاں بیٹا ہوا تھا وہ کہتی تھی میری بیٹی ہے، دوسری کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جھگڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے تمام لوگ پریشان تھے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنے دودھ کا ایک سیمپل لا کے دیں، تھوڑا تھوڑا دودھ لا کے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں سے جب دودھ منگوا لیا تو ان کے دودھ کو پانی میں ڈبویا گیا۔ ان کے دودھ کو کہا گیا کہ اس کو پانی میں ڈبو۔ جب ان کے دودھ کو پانی میں ڈبویا گیا تو ایک بوتل اوپر تیرتی رہی اور دوسری بوتل، یعنی جس بوتل میں پانی تھا یا جس چیز میں پانی تھا، وہ نیچے بیٹھ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا دودھ پانی میں بیٹھ گیا ہے وزن کی وجہ سے، اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس کو بیٹا دے دو، اور جس کا دودھ اوپر تیر رہا ہے اس کی بیٹی تھی، اسے بیٹی دے دو۔ خواتین و حضرات، یہ اتنا علمی فیصلہ تھا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کی سائنس بھی اس کو ماننے کو تیار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا وزن کروایا، ان دونوں کے دودھ کا وزن کروایا۔ جس کا وزن زیادہ تھا اسے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے، اپنا بیٹا لے جاؤ، اور دوسرے کو کہا جس کے دودھ کا وزن کم تھا کہ تمہاری بیٹی ہے، تم بیٹی لے جاؤ۔ لیکن اتنا علمی جواب تھا کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ جس عورت کے ہاں بیٹا ہوتا ہے اس کے دودھ میں پروٹین، وٹامنز، کیلشیم زیادہ 2.8%، 2.8% کیلشیم، وٹامن اور فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس عورت کا دودھ وزنی ہوتا ہے، اور جس کے ہاں بیٹی ہوتی ہے اس کا دودھ پتلا اور ہلکا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، پچھلے دور کے ان مسلمانوں کی بات کریں جنہوں نے 150 سال تک حکومت فرمائی تھی۔ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج کے دور کے مسلمانوں کو، یعنی اپنی دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر فرمانے لگے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی تم خوار ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر۔ تو دوستو، جو بھی قرآن کو سینے سے لگائے گا، اس کی تعلیمات کو اپنائے گا، تو اللہ پاک اس کو اس دنیا میں بھی چمکائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی اللہ کا وہ زندہ معجزہ ہے اس دور میں مسلمانوں کے پاس، جس کو دور رکھ کر اور جس سے دور رہ کر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔